اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل پڑھا تھا ہم نے آیت نمبر 5 and 6۔ 6 and 7 پڑھا تھا کل۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 8 and 9، 8 اور 9 انشاءاللہ۔ چلو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، اور سے ناسی لوگوں میں سے، من یقول کوئی کہتا ہے، من کوئی یا کسی، ادھر کوئی میننگ آئے گی۔ یقول کہتا ہے، من یقول کوئی کہتا ہے، آمنا میں ایمان لایا۔ آمنا نا جو ہے ساتھ میں، آمن ایمان، میں ایمان لایا یا میں نے یقین کیا، باللہ بے ساتھ اللہ کے، میں ایمان لایا ساتھ اللہ کے، یا اللہ کے یعنی اللہ کے وحدانیت کے۔ اس طرح تو اللہ سارے مذاہب والے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ کوئی بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی پیغمبروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور کوئی سورج کو تو کوئی پانی کو، تو یہ چیزیں جو ہے وہ شرک میں آ جاتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس کا ساتھ اللہ کے یعنی اللہ کے وحدانیت کے، میں ایمان لایا ساتھ اللہ کے وحدانیت کے، وبالیوم الآخر اور ساتھ آخرت کے دن کے، آخرت کے دن کے یعنی آخرت کے دن کے ملاقات کے، کہ یعنی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ ویسے تو مشرکین زیادہ تر یقین نہیں رکھتے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، لیکن وہ جو دھوکہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ ہم ایمان لائے ہیں ساتھ اللہ کی وحدانیت کے اور آخرت کے دن کے ملاقات پر ہم ایمان لائے ہیں، تو آگے سے اللہ تعالیٰ اب کہہ رہا ہے، وما ہم بمؤمنین اور نہیں وہ ایمان لائے۔ وما وہ واو کے میننگ، وا کا میننگ اور ماں کے میننگ نہیں۔ ادھر ماں کے میننگ کسی جگہ پر جو کا استعمال ہوتا ہے، جو کوئی، جس طرح جو، اور کہیں پر اس کا نا کا استعمال جملے کے مطابق یوز ہوتا ہے، جو ہم جو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں جو جملہ جس طرح آیت کے مطابق، ہم وہ بے ساتھ مؤمنین ایمان لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لائے، وہ نہیں ایمان لائے اور نہیں وہ ایمان لائے، کیونکہ اللہ کو تو دلوں کا حال معلوم ہے۔ وہ کیا دھوکہ دیں گے اللہ کو، اور اللہ کو دھوکہ دیں گے، اور ساتھ ایمان والوں کو آگے اللہ کہتے ہیں یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ خادعون دغبازی، اللہ کو وہ دغا دیتے ہیں، اللہ کو دغبازی دیتے ہیں، کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ والذین آمنوا اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، واو، اور الذین لوگ، آمنوا ایمان لانے والے، تو کیا وہ دھوکہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں۔ وما یخادعون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، انفسا جان، ہم اپنی، ہم میننگ ان کی، لیکن ادھر ہم اپنے اس کے لیے یوز کریں گے، انفسہم مگر وہ اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے،
یہ ادھر ہم کہیں گے شعور کی جگہ سوچنا، اور نہیں وہ سوچتے، نہیں وہ سمجھتے۔ تو بمحاورہ اب ہم ترجمہ اس آیت کا کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دغا دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو، یعنی نہیں وہ دھوکہ دیتے سوائے اپنی جانوں کے، وما یشعرون، اور نہیں وہ سوچتے۔ یعنی تفسیر اس کا یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور ہم اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان لائے ہیں، اور توحید پر بھی، اور آخرت کے دن کے ملاقات پر بھی ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ کیونکہ مدینہ میں پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اور یہودیوں عیسائیوں کی اتنی وقت نہیں تھی اس وقت، اور سردار بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے دوستی رکھ کے اوپر سے منافقت کر کے تو ہم فائدے لیں گے ان سے۔ کیسے فائدے لیں گے؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھے ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے راز ہم کو پتہ چلے گا، اور وہ ہم دشمن اسلام کو بتائیں گے، اور ادھر سے ہمیں فائدہ ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بتایا کہ ہرگز وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، یہ ہرگز ایمان نہیں لائے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور ساتھ ایمان والوں کو کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وحی بھیج کر اطلاع دے دیتا ہے کہ کون ایمان لایا ہے سچی اور صحیح ایمان لایا ہے، اور کون جو ہے وہ دغابازی کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور کہا کہ یہ ایمان نہیں لائے، اور یہ دغا کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن اصل میں یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر وہ صحیح میں فکر کریں، سوچیں، شعور رکھیں، تو وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک ساتھ دغابازی کر کے اور برے کام کر کے اپنا آخرت خراب کر رہے ہیں۔ آخرت میں پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ منافقین کا سب سے نچلا جو ہے وہ درجہ ہے، سب سے نچلا، دوزخ میں بھی سب سے نیچے جو درجہ ہوگا وہ منافقین کا ہوگا۔ اور یہ منافقین ہی کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور پھر اندر جو ہے کہتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس جا کے، یہودیوں، ہم ایمان نہیں لائے، ہم تو ان کے ساتھ ایسے ہی ان کو کہتے ہیں اور ہنستے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کے ساتھ تو اللہ ہے، اصل میں وہ اپنے آپ کو دغا دیتے ہیں، اپنی جانوں کو دغا دیتے ہیں، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں منافقت سے بچائے، ہمیں اللہ توفیق دے سیدھے راستے کی، اس راستے کی جو اللہ کو پسند ہے، اور اس راستے سے بچائے جو اللہ کا ناپسندیدہ راستہ ہے۔ آمین ثم آمین۔